صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارک بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں۔ حضرت ان ابی عمر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں یعنی روایت کرتے ہیں۔ قال آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، سب سے پہلی بنیاد اسلام کی شہادت کلمہ طیبہ ان لا الہ، شہادت یہ کہ لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ بہت مشہور اور معروف حدیث ہے جو ہم کئی بار سن چکے ہیں، بات اس میں کون سی ہے نہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، بنیاد یعنی فاؤنڈیشن اسلام کا 5 پر رکھا گیا ہے، 5 چیزوں پر، 5 باتوں پر، 5 کاموں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پہلی بنیاد جو اسلام کی ہے شہادت یعنی گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ، یا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے،
یعنی ہم کسی کی اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے ہیں، اور اللہ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا یعنی حاجت روا ہے۔ جب پہلے ہم یہ بات اپنی زبان سے گواہی دیے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کی جانب سے بھیجے ہوئے۔ وہ رسول کے رسول کے معنی بھیجا، میسنجر۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، اور قائم کرنا نماز کو، یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ تیسری بنیاد ہے۔ والحج، اور حج کرنا اس کی چوتھی بنیاد ہے۔ اور صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا اس کی پانچویں بنیاد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی عمارت کھڑا کرنا ہو تو ہم اس کے لیے بنیاد ڈالتے ہیں، پایا بناتے ہیں، فاؤنڈیشن بناتے ہیں۔ جب ہم یہ فاؤنڈیشن بناتے ہیں، بنیاد ڈالتے ہیں، تو اس کی بہت زیادہ احتیاط اور مضبوطی کا خیال کرتے ہیں۔ اگر انجینئر کہے کہ اس میں 5 پلر ڈالنا ہے، تو 5 کے بجائے ہم 4 نہیں ڈالتے، 3 نہیں ڈالتے، بلکہ 5 کے 5 برابر سے ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ 5 کی ضرورت نہیں، ہم 4 سے کام چلا لیں گے یا 3 سے کام چلا لیں گے، تو ہماری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی کہ پوری کی پوری بلڈنگ، عمارت گر جائے گی اگر اس کا فاؤنڈیشن ان ستونوں پر، ان پلروں پر اگر نہیں رہا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی تم گواہی دیے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ دوسری بنیاد آپ نے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا یہ بتایا۔ تو جیسے ہی کوئی شہادت کلمہ طیبہ دے، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ نماز کو قائم کرے گا، کرنا ہوگا۔ اگر یہ جو دوسرا پایا ہے، فاؤنڈیشن ہے، پلر ہے، اگر اس کو کوئی نہ ڈالے تو کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ اس نے جو گواہی دی ہے یہ صحیح ہے؟ جیسے ہی وہ نماز کو
ترک کر دیا تو اس عمارت کی بنیاد کھوکھلی ہو گئی، یا اس پر بنائی جانے والی کھڑا کرنے والی عمارت بنیاد کی کمزوری کی وجہ سے ٹھہر نہیں سکتی، یہ ہماری عقل تسلیم کرتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، ہم تو گواہی دے دیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی قول لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جو کلمہ پڑھ لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کیسے؟ کہ جب اس نے اقامِ صلاۃ کو پورا نہیں کیا تو اس کا اسلام کھوکھلا رہ گیا۔ تو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے نماز کے قائم کرنے سے ہی ظاہر ہوتا ہے، گواہی جو دیتا ہے وہ قلب کا عمل ہے، اپنی نیت کا عمل ہے، اور اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنا اس کو عملاً اعضاء و جوارح اپنے زبان اور اعمال سے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ جو کوئی نماز کو قائم نہیں کرتا تو اس کا یہ گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ قبول نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے عمل سے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ وہ ایتاء زکوٰۃ اور اس کے بعد تیسرا فاؤنڈیشن، تیسری بنیاد زکوٰۃ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو بھی دیا ہے وہ اللہ کا مال ہے، اور اس میں سے اس کو زکوٰۃ نکالنا اور اپنے مال کو پاک کرنا چاہیے۔ جو حق اسلام ہے اس کا حق اس کو بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ والحج، اور اس کے بعد جو استطاعت رکھتا ہے اس کو اس پر حج کرنا بھی اس کا چوتھا فاؤنڈیشن ہے۔ وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ چاروں کے چاروں بدنی عبادت کہلاتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کرنا اور روزے رکھنا رمضان کے، یہ اپنے جسم سے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے جو شہادت دی ہے، گواہی دی ہے کہ اللہ ہی کو ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ زبان سے ہم کہہ دیے، ہم مان لیے، چلو نماز نہیں پڑھیں گے زندگی میں کبھی، یا سمجھے کہ جمعہ کو پڑھ لیں گے یا عیدین کو پڑھ لیں گے، تو سمجھیے کہ اس کا اسلام کتنا مضبوط، پایا اس کا کتنا مضبوط ہوگا۔ جو گاہے ماہے عیدین میں نماز پڑھ لے
یا مجبوراً کسی کے ساتھ گزرے تو پڑھ لے. یہ اسلام کی بنیاد کو اس نے مسمار کر دیا، توڑ دیا، اور اس کا اسلام، اس کا دین جس پر بنیاد تھی 5 پر، وہ نہیں رہی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان 5 کو ادا کرنے سے ہم پورے مسلمان ہو گئے. پورے مسلمان تو ہوئے، لیکن کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے، ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم ایمان والے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ کو قرآن کے حوالے سے اسلام اور ایمان کا فرق دکھاؤں. وقالت الاعراب آمنا، بدو لوگ جب پہلے اسلام کو جاننے لگے، صحابہ دور دراز تک جا کر انہیں اللہ کے رسول اور دین کی طرف دعوت دینے لگے، تو انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جانب سے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اللہ کے بندے. تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، وقالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے رسول. یہ حدیث اسلام کے بارے میں آپ کو خبر دیتی ہے، ایمان کی نہیں. وقالت الاعراب آمنا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے محبوب، اے اللہ کے رسول، قل، آپ فرما دیجئے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے. یہ کہنا چاہیے تم ایمان نہیں لائے ابھی. کیوں؟ کس لیے؟ قل لم تؤمنو، آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اب تک ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ اسلام ایک چیز ہے اور ایمان ایک ہے، جو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہوئی حدیث جبرائیل میں سن چکے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اسلام ہم جسے کہتے ہیں وہ دین ہے، اور دین کا ظاہری پہلو ہے، وہ فاؤنڈیشن ہے، وہ قلعہ ہے ایمان کے لیے. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، ظاہر میں وہ اسلام کہلاتا ہے. جب وہ ہمارے قلب میں داخل ہو جائے گا تو اس کا نام ایمان کہلائے گا. اب یہ سمجھ بیٹھے کہ جب ہم یہ پانچوں کے پانچوں عمل کر دیں گے تو ہم پورے کا پورا دین مکمل کر دیں. معلوم ہوا کہ جو بھی ان پانچوں اعمال کو کرتا ہے اور اسلام کو اپنے اعضاء و جوارح سے ظاہر کرتا ہے تو وہ اسلام کو ظاہراً لوگوں کو دنیا کے سامنے اسلام کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر چکا ہے، لیکن دین پورا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس دین جو ہے اس کا نام اسلام ہے. تو وہ اسلام وہ ہے مکمل اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید. جب یہ پانچوں کو وہ پار کر لے گا
پانچوں کو حاصل کر لے گا تب یہ مکمل دین ہوگا، اور یہی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسلام کہلاتا۔ کیونکہ ہم ان پانچوں کو شہادت کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور روز، ان پانچوں کو کرنے سے ہم سمجھ گئے کہ ہم حج کرنے کی وقت تک پہنچ گئے، ہم اسلام کو، دین کو پورا کر۔ تو قرآن نے کہا کہ آپ کا دین اس وقت پورا ہوگا جبکہ مکمل ایمان قلب کے اندر داخل ہوگا، پھر وہ احسان کے درجے تک پہنچے گا اور تقوی و توحید اس کو ملے۔ تو اسلام کا ہی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں رہا اگر ہم گواہی دینے کے بعد نماز کو ترک کر دیے، زکوٰۃ کو ترک کر دیے اور روزوں کو ترک کر دیے اور حج سمجھے کہ آخر میں حج کر لیں گے تو یہ پورے کے پورے کام کامل اور پورے ہو جائیں گے، تو ہم بہت بڑے غلط فہمی میں ہیں کہ جیسے ہی ہم تمام بنیادوں کو توڑ بیٹھے تو ہمارے پاس کوئی دین نہیں رہا اور دین پورے کا پورا مسمار ہو چکا۔ جو بھی اسلام میں داخل ہوا سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جب تک کہ وہ اسلام کو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد اگر اس کی گواہی نہ دے، کلمے کی گواہی نہ دے، نماز قائم نہ کرے، زکوٰۃ نہ ادا کرے، روزے نہ رکھے تو وہ مسلم نہیں کہلائے گا، اس نے اسلام کی بنیاد کو برباد کر دیا، توڑ دیا اور پورے کا پورا اسلام اس کے سر پہ گر گیا، اور اسلام کہلانے کے، مسلم کہلانے کے وہ کوئی لائق نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہونے کی ہم نے گواہی دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قائم کرنے اور فوراً اس کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اور طلب ہے کہ جو کوئی گھر کے اندر ہمارے نماز نہیں ادا کرتا ہے، نماز کو قائم نہیں کرتا ہے، تو اسے کسی نہ کسی ہیلے بہانے نمازی بنا دیں اور اس کو صاحب زکوٰۃ بنا دیں، یعنی وہ اتنا کمائے کہ اس کا مال زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے اور کوئی اس کے اندر کمی نہ رکھے، ورنہ اسلام بھیکاریوں کا دین ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو ظاہر اور باطن دونوں میں ہمارے اندر پختہ کرنا چاہتا ہے، تو جو ظاہر ہے اسلام، اور جب وہ قلب میں داخل ہو جائے گا تب وہ مومن بنتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اب تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، اس وقت ہوگا جب کہ تم یہ پانچوں اعمال کو پورا کرو گے تو پھر تم اسلام سے ایمان کے درجے میں ترقی کر پاؤ گے۔ پھر ایمان بھی آسان نہیں ہے جب تک ان ایمان کے امتحانات سے ہم نہیں گزر جاتے تو ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب له الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنة. لا إله إلا أنت يا الله، 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 أستغفرك 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 يا نور، 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 أستغفرك يا نور. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخابز الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. یا اللہ 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 یا اللہ
اللہ یا 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 نور 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم نور ہے، یہ حقیقتاً اللہ نور ہے۔ نور مادی اور غیر مادی ہے۔ اللہ بذاتی ہی نور ہے، اس نے کہا کہ میں نور ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، سماوات و ارض کا نور اللہ ہے۔ اللہ کی ذات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا ہے، اور اس سے نور کے درجات بنتے ہیں۔ پھر قرآن بھی نور ہے۔ جب نور ہم پکارتے ہیں تو نور ہماری جانب بڑھتا ہے۔ اللہ ہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جب اللہ کسی بندے کا ولی بن جائے، اس سے بھلائی کا ارادہ کرے، وہ اللہ جو ہے اس کو اندھیریوں سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جب وہ ظلمات سے نکال کر اس کو نور کی طرف بڑھتا ہے اور بڑھاتا ہے، تو ہمیں نور ہی کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور اس لیے ہم اس کو پکارتے ہیں، یا نور 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 یا نور
یا نور یا نور یا نور. صلی اللہ علی سیدنا محمد المحرم. 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 المحرم وسلم علیک. اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم اوصل صواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصاً إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم إلى أرواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصاً إلى روح جدی سیدی سید نور شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ.
عنه ثم إلى أرواح والدين رحمة الله عليهما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا وأنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك. اللهم سكر لي أعدائي كما سكت لي لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كافا يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف ثم بكم عميا فهم لا يرجعون ثم بكم عميا فهم لا يعقلون ثم بكم عميا فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله